اگر آپ کو کسی بھی وقت ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، گھر میں کوئی پریشانی ہو، قرض ادا کرنا ہو، کسی کا علاج کروانا ہو یا کوئی بڑی مالی مشکل سامنے آ جائے، تو بس کسی بھی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا بابرکت نام صرف 71 بار پڑھ لے، انشاءاللہ وہی وقت ہوگا جب اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہے جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جیب خالی ہو، گھر میں فاقہ ہو، بجلی کا بل ہاتھ میں ہو اور پرس میں 1 روپیہ بھی نہ ہو، کوئی بیمار ہو اور دوا کے لیے پیسے نہ ہو، قرض دار دروازے پر کھڑا ہو اور آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اولاد کی فیس ادا نہ ہو سکی ہو، کاروبار بیٹھ گیا ہو یا نوکری ختم ہو چکی ہو، بس دل میں ایک ہی سوال ہو، یا اللہ اب کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کون دے گا؟ اگر آپ کا دل واقعی ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کا یقین ابھی مرا نہیں، اگر آپ کی آنکھوں میں نمی باقی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کا رب آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اسی سے مانگیں، اسی سے لو لگائے اور اس کے در پر جھک جائے۔ یاد رکھیے، یہ دنیا والوں کی دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کی دنیا ہے، اور اللہ وہ ہے جو بغیر ذریعے کے عطا کرتا ہے، بغیر وسیلے کے نوازتا ہے اور بغیر توقع کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہے، وقت مشکل ہے، مہنگائی ہے، حالات خراب ہے، لیکن قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا، یعنی بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا، جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کی، جس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے بعد صحت دی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا۔ کیا وہ رب آپ کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھول سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا میں بہت غریب ہوں، بہت پریشان ہوں، میرے گھر میں فاقے ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ رب سے دعا کریں کہ میرا رزق کھل جائے، میری گھر کی تنگی دور ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بندے پر اپنا رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، اس بندے کو کہہ دو کہ وہ میرا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے، میرے اسماء الحسنی میں الوہاب کا ورد کرے، میں اسے بہت عطا کروں گا۔ وہ بندہ روزانہ یا وہاب کا ورد کرتا رہا۔ کچھ ہی دنوں بعد اس کی حالت بدلنے لگی، رزق بڑھا، کاروبار چلا اور گھر میں خوشحالی آ گئی۔ جب انسان کی زندگی میں اندھیرے چھا جاتے ہیں، جب ہر طرف سے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب ہر شخص منہ موڑ لیتا ہے، تب ایک ہی در ہے جو بند نہیں ہوتا، اللہ کا در۔ وہ رب جو نہ سوتا ہے، نہ تکتا ہے، نہ بندے کی پکار کو نظر انداز کرتا ہے، بس وہ چاہتا ہے کہ بندہ ایک بار اس سے دل سے مانگے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے بہت دعائیں کیے مگر کچھ نہیں ہوا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ کیا تم نے اس یقین سے مانگا تھا جیسا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بچھڑ جانے کے بعد مانگا تھا، جیسا حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری میں مانگا تھا؟ کیا تم نے اس توکل سے مانگا جیسا حضرت مریم علیہ السلام نے کھجور کے درختوں کو ہلایا؟ صرف آج ہی ایک بار دل سے مکمل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام کو پکارتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ نام صرف ایک لفظ نہیں، یہ خزانے کی کنجی ہے، یہ وہ دروازہ ہے جو ہر بند راستے کو کھولتا ہے۔ وہ عطا کرنے والا رب ہے جو بغیر مانگے دیتا ہے، جو اس سے مانگتا ہے سوچو وہ کیسے خالی رہ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو اور تمہارے پاس کوئی وسیلہ نہ ہو تو اللہ کے اس نام یا وہاب کو پکارتے رہو، کیونکہ وہ بغیر وسیلے کے بھی نواز دیتا ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، کے لیے ہے جو علاج کے لیے پریشان ہے، جو اپنے بچوں کے اخراجات سے بے بس ہو چکے ہیں، جن کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، یا جو مہینے کے آخر میں آ کر سوچتے ہیں اب کیا کھائیں گے۔ بس آج کا یہ وظیفہ، یہ ایک عمل، یہ صرف 71 بار اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا آپ کو اس رب کے در پر لے جائے گا جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا راز بتانے والا ہوں
ایک ایسا روحانی وظیفہ جو آپ کے مالی حالات بدل سکتا ہے انشاءاللہ۔ یہ کوئی کہانی نہیں، کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں، یہ اللہ کے ایک نام کا کرشمہ ہے۔ یاد رکھیے، صرف زبان سے نہیں، دل سے پڑھنا ہوگا، پورے یقین کے ساتھ، اللہ پر توکل کے ساتھ۔ چلتے ہیں، بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے کسی بھی فرض نماز کے بعد بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہو جو آپ کو یاد ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام یا وہاب کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا وہاب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 71 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں وہی درود شریف آپ نے پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اب اللہ کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ مانگ لے، آج قبولیت کی گھڑی ہے۔ آج جو بھی آپ کی مالی مشکلات ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ آپ پر اپنا رحم کرے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ جن کے گھر میں تنگی ہے ان کے لیے بھی آسانی کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، قرضوں سے نجات دے اور غیب سے مالی مدد فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنی رزق میں وسعت کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور ٹائپ کرے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔